لیکن یہ اب جا چکے ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے ہاں شرکیہ حد تک اس پہ عمل ہوتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ دین کو صرف خالص اللہ ہی کے لیے کرو، دین میں کوئی ملاوٹ نہ کرو، کہ دین کے اندر آپ کسی اور کی پوجا یا کسی اور کی عبادت مت شامل کرو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں مزاروں پہ، مقبروں پہ چادریں چڑھانا، سجدے کرنا، یعنی ماتھا ٹیکنا، یہ ڈیفرنٹ چیزیں، چڑھاوے چڑھانا، یعنی یہاں تک ہے کہ ہمارے عقیدے کی کمزوری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک صاحب حرم سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، اور وہ فون کر کے کسی کو کہتے ہیں لاہور میں کہ یار داتا پہ جا کے 2 دیگ چڑھا دو تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ یعنی حرم خانہ کعبہ سے نکل کے وہ فون کر رہے ہیں کہ داتا پہ 2 دیگ چڑھا دو۔ تو یہ سب اولیاء اللہ ہیں، لیکن یہ سب وفات پا چکے ہیں۔ ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت نیک لوگ تھے، لیکن یہ اب جا چکے ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے ہاں شرکیہ حد تک اس پہ عمل ہوتا ہے کہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں، جیسے بلے شاہ کی چوہیاں آپ نے سنا ہوگا، یا ڈیفرنٹ عقیدے ہیں، اور ان سب مزاروں کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں، جہاں پہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے کہ بھئی اس مزار کا 2 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، اس مزار کا 3 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، اور اوقاف جو وزارت ہے وہ اس میں پیسے بناتی ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یا جو ہم پیسے ڈال رہے ہیں، یا جو ہم تعویذ اس پہ باندھ رہے ہیں، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ آج کسی ہندو کو آپ کہیں کہ اسلام قبول کرو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے کہ ہم بیٹھے کی پوجا کرتے ہیں، آپ لیٹے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دین کو کل کا کل خالص کرو اللہ کے لیے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ان کو اس لیے پوج رہے ہیں، ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، کہ پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے، یہ حضرت صاحب ہمیں بخشوا دیں گے۔ کوئی آپ کو نہیں بخشوا سکتا۔ آپ کو کوئی بخشوا سکتا ہے تو آپ کے اپنے اعمال، انہی کی بیس پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا عادل بادشاہ ہے، وہ آپ کے اعمال دیکھے گا۔ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ سید ہیں یا نہیں ہیں، آپ کون سی نسل سے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں جہالت کی حد ہے کہ ہر 2 گھنٹے میں ایک مزار موجود ہے جہاں بریانی کی اور زردے کی دیگیں چل رہی ہیں، اور ہزاروں لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص عبادت کوئی نہیں کر رہا۔ اللہ کو ایک مان کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چل کے کوئی عمل نہیں کر رہا۔ ہمارا نمازوں پہ دھیان نہیں ہے، ہمارا روزوں پہ دھیان نہیں ہے، ہمارا زکوٰۃ پہ دھیان نہیں ہے، حج پہ دھیان نہیں ہے، ہمارا کاروبار میں ہیرا پھیری پہ کوئی دھیان نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم وراثت کھا جاتے ہیں بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، اور اگر وہ مانگیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم، یہ پیسے تم لے لو لیکن تمہارا ہمارا رشتہ ختم۔ تو اللہ کے اصولوں کو مانیں۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، اور اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے طریقہ کار میں کیسے تبدیلی لانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دین کو کل کا کل خالص اللہ کے لیے کریں، کیونکہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اسی سے دعا مانگی جائے، اسی سے استغفار کی جائے، اسی کے حکموں پہ چلا جائے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے
اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کسی جھوٹے ناشکرے کو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے تو آج ہماری پوری قوم مسلمان ایز اے امت آپ دیکھیں ہم سب کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں، ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ ہم جو گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتے، جو گلاس آدھا خالی ہے اس کو روتے رہتے ہیں۔ جس کی 35,000 کی نوکری لگی ہے وہ اس کا کام نہیں کر رہا لیکن 40,000 کی نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ جس کی 40 کی لگی ہے وہ 50 کی نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور 40 والے کا کام نہیں کر رہا۔ تو ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے اور دوسروں سے حقوق کا مطالبہ کرے جا رہے ہیں، ہم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹا اور ناشکرا ہے اس کو میں ہدایت نہیں دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت نہیں دیں گے تو وہ نہیں دیں گے۔ تو ہم سب کو سچ بولنا پڑے گا، ہم سب کو شکر ادا کرنا پڑے گا اپنے رب کا، اس کی تمام نعمتوں کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا نوازا ہے۔ ہم سب اس سب چیز کے حقدار نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا۔ پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ کہا کہ جو بھی یہاں موجود ہیں وہ جو غیر موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، یعنی ہم سب اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا پیغام پہنچانا اتنا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر ہم اپنا پیغام نہیں پہنچاتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام باقی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، تو سارا عذاب کا ملبہ ہم پہ گرے گا، اور یہ گر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارا دنیا پہ راج کرنے کا، دنیا پہ حکومت کرنے کی وجہ قرآن پہ عمل کرنا اور سنت پہ عمل کرنا۔ قرآن کو جب تک ہم نے تھاما ہوا تھا اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر سے لے کے، اپنے شہر سے لے کے، اپنے ملکوں سے لے کے، اپنے پورے بر اعظم تک، ہم نے جب قرآن کی حکومت قائم کی تو خلافت اسلام کی قائم ہوئی۔ حکم اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، ہم صرف خلیفہ ہیں اس کے۔ اللہ کے خلیفہ بن کے ہم سب سے پہلے یہ خلافت اپنے اوپر نافذ کریں کہ ہم خود دین پہ پورے کے پورے چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے سب گھر والے دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے سب محلے والے دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے سب رشتہ دار دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر ہمارے شہر والے دین پہ چلنے والے ہو جائیں، پھر پورا ملک دین پہ چلنے والا ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ پیسے والے کو اور امیر بنانے کے لیے غلط غلط مشورے دے کے اور غلط کام کرائے جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے حق کو کھایا جاتا ہے۔ وکیل رکھنے کے بجائے جج کو ہائر کر لیا جاتا ہے کہ جج کو پیسے دے دیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم یہاں دین اللہ کا چلا رہے ہیں یا ہم طاغوت کا چلا رہے ہیں۔ طاغوت کے دین کو ہم قائم کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، تو اللہ ہم پہ کرم کیسے کرے گا؟ اللہ ہم پہ رحم کیسے کرے گا؟ اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ جب میں اپنے دینداروں کا پیسہ نہیں دوں گا لیکن اللہ مجھ پر کرم کیسے کرے گا؟ کیونکہ جب میں اپنی جیب میں پیسے رکھ کے بیٹھا ہوں 40,000 روپے، اور کوئی مجھ سے 10,000 روپے لینے والا آتا ہے تو میں کہتا ہوں اگلے مہینے، جبکہ میں دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیتا۔ کرایہ دار مالک مکان کو کرایہ نہیں دیتا، بولے جو کرنا ہے کر لو، پیسے نہیں ہیں ابھی، 2 سال بعد ملیں گے، نہیں تو کورٹ میں کیس کر لو۔ یعنی ہر جگہ ہم بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جان کے کہ یہ اس کا حق ہے، ہم خوشی سے دیں، مسکرا کے دیں۔ یہ اس نے ہمیں ضرورت کے وقت قرض دیا، اب ہم اس کو واپس دیں بغیر اس کے مانگے، اور کچھ بڑھا کر دیں اپنی خوشی سے، نہ کہ وہ ہماری منتیں ترلے کرے۔ ہمارا ملک یہ واحد ملک ہے جہاں جو قرضہ دیتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے، جس کو قرضہ دیا گیا ہے، کہ یار مجھے بڑی ضرورت ہے، پلیز میرے پیسے واپس کر دو، جبکہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ پوچھتا ہے تمہیں پیسے کیوں چاہیے؟ اس کے پیسے ہیں اس لیے اس کو چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیوں چاہیے؟ جب اس کے پیسے آپ نے اس سے ادھار لیے تب تو آپ کا رویہ دوسرا تھا، اب واپس دینے کے ٹائم آپ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پیسے ابھی کیوں چاہیے، میں بعد میں دوں گا تمہیں۔ تو ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہے
یا ہمیں شیطان کے قریب ہونا ہے؟ آج دنیا میں جو ہمارا حال ہے اس کی وجہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں۔ اب ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پورا معاشرہ، پوری امت اور اسلام کی حکومت ضرور قائم ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سورة الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ